آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ آپ ہمیں بتائیں کہ اصحاب کہف کا قصہ کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں کل بتاؤں گا، لیکن آپ انشاءاللہ کہنا بھول گئے۔ اچھا، اگلا دن ہوا تو مشرکین نے کہا جی آپ بتائیں ہمیں اصحاب کہف کا قصہ کون سا ہے۔ تو ظاہری بات ہے آپ کے پاس جو بتانے کے سورسز تھے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جبرائیل کا آنا تھا، لیکن جبرائیل علیہ السلام نہ آئے کیونکہ آپ نے انشاءاللہ نہیں کہا تھا۔ اچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ پریشان ہوئے کہ یہ کیا معاملہ بن گیا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنبیہ فرمائی کہ آپ یہ نہ کہا کریں کہ میں کل کوئی ایسا کام کروں گا، ساتھ آپ یہ بھی کہا کریں انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو پھر یہ میں کام کروں گا، اللہ تعالیٰ کی مشیت شامل ہوئی تو پھر میں آپ کو جواب دوں گا، ادروائز میں آپ کو جواب نہیں دے پاؤں گا۔ تو کافی یعنی 10-15 دن کے بعد پھر یہ آیات نازل ہوئیں، سورۃ کہف یہ اللہ تعالیٰ نے نازل کی اور اصحاب کہف کا قصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا۔ فقہا نے لکھا ہے اگر کوئی آدمی کسی سے قرض لیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں آپ کو سوموار والے دن واپس کر دوں گا اللہ کی قسم انشاءاللہ، اچھا وہ سوموار والے دن اگر واپس نہیں کر پائے گا تو اسے قسم کا کفارہ نہیں دینا پڑے گا، کیونکہ اس نے انشاءاللہ کہہ دی بھی اگر اللہ نے چاہا تو اس طرح ہوگا۔ اچھا، اگر کوئی آدمی جان بوجھ کر دھوکہ دینے کے لیے اس طرح کرتا ہے کہ اپنے ذہن میں رکھتا ہے کہ میں پیسے لے لیتا ہوں لیکن وہ پیسے میں فلاں دن واپس نہیں کروں گا، اور کہتا جی اللہ کی قسم میں آپ کو آپ کے پیسے سوموار کو واپس کر دوں گا انشاءاللہ، کچھ دیر کے بعد اگر انشاءاللہ کہے گا تو اس انشاءاللہ کا اعتبار نہیں ہوگا، اسے پھر اگر وہ پیسے ادا نہ کرے گا تو قسم کا کفارہ دینا پڑے گا، غلام آزاد کرنا یا 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا یا ان کو کپڑے پہنانا۔ سلیمان علیہ السلام جو اللہ کے نبی تھے ان کی 100 بیویاں تھیں، بعض روایات میں ان کی 70 بیویاں تھیں، تو وہ کہنے لگے کہ آج کی رات میں اپنی تمام ازواج کے پاس جاؤں گا اور اللہ تعالیٰ مجھے ان سے بیٹے عطا کرے گا اور وہ سارے کے سارے مجاہد بنیں گے، اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے۔ پاس ایک آدمی کھڑا ہوا تھا، وہ فرشتہ تھا، اس نے کہا انشاءاللہ، انسانی شکل میں فرشتہ پاس کھڑا تھا۔ اچھا، سلیمان علیہ السلام خود انشاءاللہ کہنا بھول گئے۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ سال کے بعد صرف ایک عورت کو بچہ پیدا ہوا، وہ بھی آدھا بچہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفس بیدی، قسم و ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر سلیمان علیہ السلام انشاءاللہ کہہ دیتے تو ان کی تمام بیویوں سے اللہ تعالیٰ ان کو بیٹے عطا کرتا اور وہ سارے کے سارے اللہ کے راستے میں جہاد کرتے۔ تو انشاءاللہ یہ کوئی بھی کام ہم نے کرنا ہے تو ہم کہیں گے انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو یہ کام میں کروں گا۔ اچھا، یہ انشاءاللہ لکھنے کا جو ہمارے ہاں رواج ہے وہ حمزہ نون شین الف شاہ اور حمزہ اس کے بعد یہ اکٹھا لکھ دیا جاتا ہے۔ اچھا، اس کا معنی اور ان علیحدہ لکھنا، شین الف شاہ علیحدہ لکھنا اور لفظ اللہ علیحدہ لکھنا، ان دونوں کے معنی میں بہت زیادہ فرق ہے۔ انشاء ینشئ، انشاء کا معنی ہوتا ہے پیدا کرنا، جس میں لکھا ہوتا ہے جی فلاں ایم پی انشاءاللہ، تو وہ ان کو علیحدہ نہیں لکھتے، اکٹھا ہی ملا کر اسے لکھ دیتے ہیں، جیسے انشاء پردازی ایک لفظ لکھا ہوتا ہے، تو یہ انشاء لکھنا یہ بالکل غلط ہے، ان علیحدہ لکھا جائے گا، شاء علیحدہ لکھا جائے گا، لفظ اللہ علیحدہ لکھا جائے گا۔ اچھا، خیر میں بتا رہا تھا تو اصحاب کہف ان کو اللہ تعالیٰ نے 300 سال اور 9 سال سلائے رکھا، غار میں یہ سوئے رہے، جو غار کا منہ تھا یہ شمال والی جانب تھا۔ جو لوگ یہ ماہر ہوتے ہیں بلڈنگیں وغیرہ بنانے میں تو وہ اپنے گھروں کا جو دروازہ وغیرہ وہ شمال والی جانب رکھتے ہیں کیونکہ وہاں سے براہ راست دھوپ نہیں پڑتی۔ اچھا، ان کی جو غار کا منہ تھا وہ شمال والی جانب تھا اور اس دیوار میں کچھ سوراخ وغیرہ سے پیچھے سے ہوا کی کراسنگ ہوتی رہتی تھی۔ اچھا، تو ان کا جو کتا تھا وہ غار کے باہر بیٹھا ہوا تھا اور ان کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی لیکن اللہ نے ان کے اوپر نیند طاری کی ہوئی تھی۔ اچھا، وہ بادشاہ تھا ایک، اس کا نام تھا دقیانوس، وہ بڑا ظالم بادشاہ تھا، عیسائیوں پر بڑا ظلم کرنے والا تھا۔ اس وقت عیسائی یہ مخلص یعنی لوگ تھے، ان میں تثلیث کا عقیدہ جاری نہیں ہوا تھا، انہوں نے ابھی تک یہ وضع نہیں کیا تھا۔ تثلیث کا عقیدہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 400 سال بعد یہ عیسائیوں نے وضع کیا ہے کہ 3 مل کر اللہ بنتے ہیں، جسے وہ اپنی زبان میں اقانیم ثلاثہ کہتے ہیں، اور ایسا گورکھ دھندے والا ان کا عقیدہ ہے، آج تک ان کے پادریوں کو بھی اقانیم ثلاثہ کا عقیدہ نہیں سمجھ آیا۔
کبھی کہتے ہیں جی اللہ تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام حضرت مریم یہ مل کر اللہ بنتے ہیں، کبھی کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ اور جبرائیل یہ مل کر اللہ بنتے ہیں، کبھی حضرت مریم کو ساتھ شامل کرتے ہیں، کبھی حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ساتھ شامل کرتے ہیں۔ اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم نہیں تھے تو پھر یہ کائنات کا سارا نظام کون چلا رہا تھا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان مثل عیسیٰ عند اللہ کا مثل آدم، عیسیٰ علیہ السلام کی مثال تو آدم کی مثال کی طرح ہے۔ اگر بغیر باپ کے پیدا ہونا یہ الہ ہونے کی علامت ہے تو آدم علیہ السلام تو بڑے الہ ہونے چاہیے، ان کا تو باپ بھی نہیں تھا اور ان کی والدہ بھی نہیں تھی۔ خیر یہ دکین و ظالم بادشاہ تھا، اس نے ان نوجوانوں کو اپنے سامنے کھڑا کیا تو وہ کہنے لگے یار اگر ہم اس کی باتوں میں آ گئے تو یہ ہمیں شرک پر مجبور کرے گا، تو وہ ایک غار میں چلے گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پر ان کو 300 سال اور 9 سال سلائے رکھا۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں زندہ کیا۔ اچھا وہ 7 لوگ تھے، وَسَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ 8واں ان کا کتا تھا۔ اچھا پیچھے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں وہ 3 تھے، چوتھا ان کا کتا تھا۔ تو آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رجمًا بالغیب، یہ اٹکل پچو مارتے ہیں کہ کتنے لوگ تھے اور کتنا نمبر پر ان کا کتا تھا۔ اچھا جب اللہ نے یہ کہا کہ سبعۃ، وہ 7 لوگ تھے، 8واں ان کا کتا تھا، اس کے بعد نہیں اللہ نے فرمایا کہ یہ اٹکل پچو مارتے ہیں۔ اچھا پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ کیا۔ اس وقت کا جو بادشاہ تھا اس کا نام تھیوڈوسیس تھا۔ اصل میں جو دقیانوس بادشاہ تھا وہاں ڈائنا ایک دیوی اس نے بنا کے رکھی تھی اور وہاں پر بہت بڑا میلہ لگا کرتا تھا اور سارے کے سارے لوگ شرک کرنے والے تھے عیسائیوں کے علاوہ۔ یہ میں اس وقت کے عیسائیوں کی بات کر رہا ہوں۔ اچھا یہ نوجوان جب اللہ نے ان کو زندہ کیا تو وہ کہنے لگے یار آپ میں سے کوئی بازار جائے اور کھانا لے کر آئے اور یہ دیکھ لے کسی پاکیزہ بندے سے کھانا لے کر آئے۔ تو یہ ہمیں بھی دیکھ لینا چاہیے کہ صاف ستھرا بندہ ہے اس سے ہم کھانا لیں۔ اگر کوئی آدمی اس نے داڑھی رکھی ہوئی ہے توحید پرست ہے تو ہم تو یہ کوشش کرتے ہیں کہ اگر ہم مرغی وغیرہ بھی لیتے ہیں تو توحید پرست آدمی سے گوشت لے کر آتے ہیں، اور اپنا جو گھر کا سودا لینا ہوتا ہے وہ بھی دیکھتے ہیں توحید پرست جو لوگ ہیں ان کی دکان سے چیزیں ایسی خریدی جائیں۔ اور مرغی ذبح کرنے کی بات آئی ہے تو میں بتا دیتا ہوں، وہ جب میں جاتا ہوں تو میں اسے کہتا ہوں ایک دفعہ ہی تکبیر پڑھنا، 3 دفعہ نہ پڑھنا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب جانور کو ذبح کرو تو بسم اللہ اللہ اکبر یا واللہ اکبر، تو ہم 3 مرتبہ کیوں پڑھ رہے ہوتے ہیں؟ تو بہرحال وہ پھر جب میں جاتا ہوں تو وہ ایک دفعہ ہی پڑھتا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں ہم اضافہ نہیں کر سکتے۔ اگر تو آپ نے فرمایا کو 3 دفعہ پڑھا جائے تو پھر تکبیر 3 دفعہ پڑھی جائے گی، اگر ایک دفعہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے تو پھر ایک دفعہ ہی پڑھی جائے گی۔ اچھا اس نے کہا کہ ایک تو یہ دیکھنا کہ بندہ پاکیزہ ہو جس سے کھانا لے کر آؤ، وَلْيَتَلَطَّفْ، اور دوسرا نرم بات کرنا، ایسا نہ ہو کہ آپ وہاں پر سخت لہجہ اختیار کریں تو آپ پکڑے نہ جاؤ۔ اچھا وہ جب کھانا لینے کے لیے گیا تو جب اس نے سکہ دیا تو وہ 300 سال پرانا تھا۔ اس نے کہا یہ سکہ آپ کے ہاتھ کہاں سے لگا ہے؟ اچھا اس نے کہا کہ نہیں یہ بس کرنسی جو چل رہی ہے وہی ہے۔ اس نے اور دوسرے لوگوں کو دکھایا تو خیر وہ سارے کے سارے لوگ اکٹھے ہوئے۔ اس وقت کا جو تھیوڈوسیس بادشاہ تھا عیسائی تھا وہ۔ اچھا وہ کہتا تھا کہ جو اللہ تعالیٰ نے قیامت والے دن لوگوں کو زندہ کرنا ہے یہ جسم سمیت نہیں زندہ کرنا، صرف ان کی روح کو اللہ نے سامنے پیش کرنا ہے، جسم تو اس کا گال سڑ جاتا ہے۔ اچھا پھر اللہ تعالیٰ نے اس جو تھیوڈوسیس عیسائی بادشاہ تھا اس کو اللہ تعالیٰ نے یہ ایک معجزہ کے طور پر، کرامت کے طور پر دکھایا کہ اللہ تعالیٰ جسم اور روح سمیت لوگوں کو دوبارہ زندہ کرے گا۔ اچھا پھر یہ سارے کے سارے لوگ گئے، وہ آدمی بھی جو تھا وہ بھی ساتھ گیا۔ اچھا اب اس میں قرآن حدیث کا موج ہے کہ ان کی الیک سلیک ہوئی ہے۔ بعض کہتے ہیں وہ سارے غار کے باہر آئے، آپس میں ایک دوسرے سے ملے۔ اچھا بعد مفسرین نے کہا کہ وہ جو ان کا ساتھی تھا جب وہ غار میں داخل ہوا تو اللہ تعالیٰ نے دوبارہ ان کے اوپر موت کو طاری کر دیا، کسی آدمی نے انہیں دیکھا نہیں اور نہ ہی ان کی آپس میں لیک سلیک ہوئی ہے۔ اچھا یہ اصحاب کہف کا قصہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ اس کے بعد اس صورت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ